اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ایک منافق عورت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نوائے بدر میں جا رہا تھا، کیا اچانک ایک قبر کے گھڑے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔ اسی گھڑے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گھڑے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلت نامی ایک منافق نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، مگر وہ اپنی اونٹنی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالا مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت پر ہے اور اونٹنی وہاں کھڑی ہے، ابھی اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام گئے اور اونٹنی کو وہاں کھڑا پایا اور اسے لے آئے۔ جنگ فارس میں ایک قافلے کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مجوسی اس کے اندر معذور ہو گئے۔ اس قافلے میں ایک حسین عورت تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ اسے اپنے ظاہری اور باطنی قلعہ صرف اللہ کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا کہ ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی مگر باطنی قلعہ میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے، تو وہ اپنا دل بھی خاص اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا کہ اچھا، میں اپنا دل اللہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا، اگر تمہارے ہاتھ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، چلو ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ مسلمان ہونا۔ چنانچہ جب اس نے میرے لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگی، میں ان سے بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا، میرے والد میر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے بندے کے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو روضہ رسول پر لے جاؤ۔ اس عورت کو روضہ رسول پر لایا گیا۔ اس نے قبر کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور وہیں جان دے دی۔